اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا شاہ صاحب صوفی گائیڈنس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کال کاسٹ ہے £1.53 پینس پر منٹ اینڈ ویریز آن ڈفرینٹ نیٹ ورکس، اور باقی یہ کہ 18 ایئرز جو ہے اس کی منیمم لمٹ ہے کالر کی، ورنہ یہ کہ جس کی پرمیشن لازمی ہے کسی ایڈلٹ کی 18 ایئرز اینڈ ابو کے لیے۔ باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، اور اگر کوئی وکالت کے ایشوز ہیں تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں فائنانس کے حوالے سے رابطے میں رہیں۔ دیکھیں، یہی عقل مندی ہے، دنیا داری اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی روحانیت تصوف کے حوالے سے جتنی چیزیں بتائی جائیں گی، علم العداد کے حوالے سے، اور جس کو اسلامک علم العداد کہتے ہیں، نیومرولوجی، اور وہ بھی اسلامک جو کہ قرآن پاک والی اسلامک ہے، جس کا میں نے کل ایک چھوٹا سا میں نے ایک آپ کو دکھایا تھا نقش اس علم العداد کے حوالے سے۔ وہ اسی وجہ سے دکھایا تھا کہ جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے تھے اس نقش میں وہ علم العداد سے نکالے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں حروف ابجد۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں، کیونکہ میں تو بات کرتا ہوں بالکل کلیئر سے، مطلب کہ یہ علم جو ہے یہ تمام جو ہے نوری علم ہے، روحانیت کا علم ہے، تشخیص سے تسخیر تک، یعنی کہ فرام دا سٹارٹ ٹل دی اینڈ، سالو تک جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ روحانی اور قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں۔ تو لائنز اوپن ہے، پری بکنگ کا بھی نمبر ہے، اور دوسرا نمبر بھی ہے جو 0905، اس کے اوپر جو ہے کال کاسٹ ہے £1.53 پینس پر منٹ۔ اگر کوئی کال کر کے کچھ پوچھنا چاہے، مستقبل بینی بنوانا چاہے، کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ کل کیا ہوگا، دیکھیں شریعت میں کل کیا ہوگا یہ بہت ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس کے اوپر بہت ساری الگ الگ لوگوں کی الگ الگ۔ جی ایک کالر ہیں تو ہم کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی شاہ صاحب شاہد بات کر رہا ہوں، پہلے مانچسٹر سے تھا، مہینے پہلے ابھی اسلاؤ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کیسے ہیں شاہد صاحب؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ کا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ مولا پنجتن پاک کا بہت کرم ہے۔ آپ سنائیں، رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ کرم اللہ پاک کا بالکل بہت اچھا گزرا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینی تھی۔ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی اب بہتر ہو گئی ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینی تھی کیونکہ آپ سے استخارہ نکلوایا تھا ہم نے اپنی شادی کے لیے۔ جی 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 تو ماشاء سے میری شادی ہو چکی ہے اور بہت اچھی وائف ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا تھا مطلب بہت زیادہ اچھی ہے، مطلب آپ کی دعاؤں سے، اور جس طرح آپ نے استخارہ نکالا تھا ماشاء سے بہت اچھا نکلا تھا وہ۔ اچھا استخارہ، جی 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 مجھے یاد آ گیا، جی مجھے یاد آ گیا، استخارہ نکلوایا تھا، جی جی مجھے یاد ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ایک اور ایشو تھا اس سے پہلے، جی میرا ویزے کا بھی ایشو تھا۔ جی وہ آپ نے جو مجھے پڑھائی دی تھی وہ میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں، تو میں نے ابھی تک اصل میں آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میں اپنا ویزے کا ویٹ کر رہا ہوں، جو میں نے HSMP اپلائی کیا تھا، تو آیا میں اپنے ویزے کے ہی HSMP کے لیے ویٹ کرتا رہا ہوں یا پھر میں اپنی وائف کے بہاف پہ ہو جاؤں؟ تو مجھے اس بارے میں تھوڑا سا آپ پلیز بتائیں۔ دیکھیں یہ تو آپ کو ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ایک وسیلہ بنا رکھا ہے۔ دیکھیں میری جتنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، جی جی جو پڑھ رہے ہیں نا، ایک تو یہ بند نہ کریں اور کوشش کریں کہ ناغا نہ ہو۔ نہیں بالکل بھی ناغا، میں ناغا نہ ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ نہیں تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں تو یہ نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے۔ دیکھیں جب آپ، مجھے یاد ہے شروع میں آئے تھے تو اس وقت تو کوئی حالت نہیں تھی، بالکل۔ اب ماشاءاللہ سے آپ کے پاس جو ہے ایک لائف آ گئی ہے، اور لائف پارٹنر بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے آپ کے ساتھ، ایک لائف پارٹنر بھی آ گیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں وظیفے نے آپ کی قسمت تیرا دی ہے۔ صحیح صحیح بالکل۔ آپ کی قسمت جو ہے وہ جو آپ کی پرواز ہے اس کے اندر جو ہے رفتار آ گئی ہے۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ پڑھتے رہے، اور ایک کام کریں کہ اگر وکیلوں سے رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ خالی میری ایڈوائس پہ نہ جائیں، وکیلوں سے رابطہ کر لیں، وہ کیا کہتے ہیں تو پھر اسی حساب سے، لیکن وظیفہ نہ چھوڑیں۔
ٹھیک ٹھیک. اچھا شاہ صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا وظیفہ میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا اللہ کے حکم سے, لیکن سم ٹائمز اگر جیسے آپ نے بتایا تھا یاسین شریف کا وظیفہ صبح اور شام کا رات کا, تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ہو گیا تو وہ میں جیسے لائک اگر صبح میں لیٹ اٹھا بائی مسٹیک تو وہ دوپہر میں پڑھ سکتا ہوں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, مذائقہ تو نہیں؟ دن میں اگر 2 یا 3 بتا رکھے ہیں پڑھنے کو, میرے خیال سے 2 بتائے ہوں گے میں نے. 2 ہیں ہاں بالکل. 2 3 میں کبھی بھی نہیں بتاتا, اسی وجہ سے میں نے بات آپ کی فوراً جو ہے نا وہ کاٹی ہے. آپ اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو اٹھتے ہی پڑھ لیں, یعنی ناشتے کے بعد یا جو بھی وہی میں کرتا ہوں. جی جو بھی ہے اس حساب سے جو ہے اس کو کر لیں, اور کوشش کریں کہ ناغا نہ ہو. دیکھیں لیٹ ہونا از سم تھنگ کہ ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے, مگر ناغا ہونے کا مطلب تو چھوڑ دینا ہے. اور دوسری چیز کہ دن میں جو 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو نہ پڑھوں نا, میں اس وقت نہیں پڑھتا. 11:30 سے 12:30 جو ہے زوال کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا کوشش کریں کہ وظیفے کی مدومت نہ کی جائے. نہ کروں, میں اس سے تھوڑا سا پہلے ظہر کی نماز کے بعد میں پڑھ لوں. ہاں ظہر کی نماز 1 بجے کے بعد, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ورنہ موسٹلی ابھی میں یہی کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد روزہ بند جب ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا ہوتا ہوں, اور رات کو جو ہے عشاء مغرب کی نماز کے بعد جو ہے پھر میں وظیفہ اپنا جو آپ نے دونوں تسبیح اور یاسین شریف وہ دونوں پھر میں مغرب کی نماز کے بعد کانسٹنٹلی پڑھتا ہوں. پھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے 12 بجے تک فارغ ہوتا ہوں. پھر میں نہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے آپ کے اوپر, یہ وظیفہ جاری رکھیں. دیکھیں وظیفے نے آپ کے ساتھ بہت, یعنی کہ جسے کہتے ہیں ہٹ ہو گیا آپ کے ساتھ نا, بیٹھ گئی ہے پڑھائی. جب پڑھائی بیٹھ جاتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے. دعائیں ہیں, ان دعاؤں سے بھی بہت کام کیا ہے. نہیں دعائیں دیکھیں, دعائیں تو کام کرتی ہیں, مگر وظائف اور عبادت جو ہے نا صحیح معنوں میں کام کرتی ہے عبادت. بالکل ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ کام کرتی ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ سے ابھی جوان ہیں, ینگ ہیں, تو یہ آپ اس عمر کے اندر ہی اتنی عبادت کر رہے ہو جتنی تو ایک آدمی جو ہے کافی عمر رسیدہ لوگ نہیں کرتے جتنی آپ اس عمر میں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, جبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بڑی کرم نوازی کی ہے اور دنوں کے اندر کی ہے یہ. ٹھیک. اچھا دوسرا شاہ صاحب, میں نے جاب کے لیے معلوم کرنا تھا, ابھی تک میری جاب کا کچھ نہیں ہو سکا. میں نے 2-3 لوگوں کو بولا ہوا بھی ہے, جاب کے کوئی لیے ابھی تک ریپلائی نہیں آیا. ویزے کے لیے میں ویٹ کرتا, اگر ویزا آ جاتا ہے تو فوراً جاب ہو جاتی ہے, لیکن اب اس میں موو ہوا مانچسٹر سے, تو ہر بندہ جو ہے وہ ویزے کا پوچھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ میرے پاس لیٹر ہے, ہر چیز ہے, مجھے کام کرنے کی اجازت ہے. اچھا جاب سینٹر, ایک تو یہ کہ جاب سینٹر وغیرہ سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے نا, جو یہ امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں نا, یہ ان سے رابطے میں رہیں. اور دوسری چیز یہ کریں کہ ڈھونڈنا بھی مسٹ ہے. دیکھیں ایک آدمی پیدل چلے گا تو کہیں پہنچے گا. بے شک دیکھیں پڑھائی جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گی. میں ایک پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, یہ اگر آپ فجر کے ٹائم پڑھ لیں نا جی تو زیادہ بہتر رہے گا. اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء واللہ وسیع العلیم. اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء واللہ وسیع العلیم. یہ فجر کے ٹائم پڑھنا ہے, ایک تسبیح کر لیں اس کی 99 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. ہاں ایک تسبیح بس. یہ دیکھیں رزق کے لیے میں ویسے بھی سب ویورز کو بتاتا ہوں, فجر کا ٹائم سب سے بہترین ہے. تمام چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں, جتنے عالم ہیں, ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے فجر کے ٹائم کی عبادت ہوتی ہے. اسی ٹائم جو ہے چرند پرند ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے عبادت کرتی ہیں اللہ کی, کہ وہ رزق کا ٹائم ہوتا ہے, کہ آپ کا رزق اس وقت معین ہوتا ہے کہ اس وقت اتنا رزق آئے گا اس کے پورے دن میں. وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. صحیح. تو یہ ایک دفعہ پھر مجھے پلیز کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گے. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء واللہ وسیع العلیم. یرزق من یشاء واللہ وسیع العلیم. جزاک اللہ شاہ صاحب. ٹھیک ہے نا, اوکے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور مولا پنجتن پاک کیا آپ کی نوکری کا بھی انشاءاللہ جلدی بندوبست کر دے گا. اچھا یہ میں وظیفہ دوبارہ بتا دیتا ہوں, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء واللہ وسیع العلیم. اچھا یہ وظیفہ جو ہے یہ تکرار میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. تکرار سے مطلب
یہ آپ نے صبح فجر کے ٹائم جو ہے 99 دفعہ پڑھ لیا. یہ پچھلے 4 پروگراموں سے میں کوشش کر رہا تھا اس کو آگے بڑھانے کی، مگر آگے بڑھ نہیں سک رہا تھا یہ وظیفہ. اب میں موقع آ گیا تو بڑھا دیتا ہوں اس کو. اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ورد بنا لیں پورا ہر وقت پڑھنے کا، یعنی کہ پورے دن میں جو ہے اٹھتے بیٹھتے